اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے ایک سوال کا جواب بھی دوں گا اور قرآن کے دو لفظ جو ہم عام طور پہ اردو میں بھی بولتے ہیں لیکن تھوڑا سا مطلب غلط سمجھتے ہیں اس کا، آج ہم یہ دیکھیں گے کہ ان دو لفظوں کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں کیا میننگ ہے۔ چنانچہ پہلا لفظ ہے غرور، دوسرا لفظ ہے تکبر۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے اس کا انگلش میں آپ کیسے ٹرانسلیشن کرنا ہے، پراؤڈنیس بولیں گے یا اگنورنس بولیں گے، آپ کچھ بھی بول لیجئے، سمپل الفاظ میں آپ کو سمجھ میں تو آ گیا، بڑا مغرور قسم کا آدمی ہے۔ تکبر کا مطلب ہے وہ اپنی ایسی بڑائی بیان کرتا ہے جہاں پر قرآن کی اس کے پاس کوئی اہمیت نہیں ہے، جہاں اللہ کے رسول کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کو چھوڑ کے دوسری باتوں کو دیکھنا، اپنے آپ کو عقل مند سمجھنا اور ہم جس کو فالو کر رہے ہیں ان کو زیادہ عقل مند سمجھنا، قرآن کو اور اللہ کے نبی کو، اللہ کو اگنور کر کے نیچے کر کے دکھانا، بولنا اللہ کو کیا معلوم، قرآن میں کیا ہے لکھا ہوا تو اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، رسول اللہ کچھ بولے تو بولے ہوں گے، اصل چیز تو بخاری مسلم ہے، اصل چیز تو وہ مولانا ہے، اصل چیز تو ہمارا فرقہ ہے۔ یہ تکبر ہے۔ اگر میں اللہ کی بات پیش کر کے دوسروں کو نیچے گراؤں تو یہ تو اصل عبادت ہے۔ چنانچہ میرے پاس جو سوال آیا ہے وہ یہ ویڈیو کے ساتھ آیا ہے، یہ دیکھ لیجیے آپ۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اتنے نمازی مت بنو کہ سب آپ کو بے نمازی دکھنے لگے، اتنے نیک مت بنو کہ سب آپ کو گنہگار دکھنے لگے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کا بیٹا تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، دعا کے بعد بیٹا بولا کہ بابا جان دیکھو سب سو رہے ہیں، سب غافل ہیں اور ہم عبادت کر رہے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو جواب دیا کہ بیٹا اگر دوسروں کے عیبوں پر ہی تم کو نظر رکھنی تھی تو بہتر تھا کہ تم بھی سوئے ہی رہتے۔ دیکھیے غرور بہت سارے قسم کا ہوتا ہے، لیکن سب سے خطرناک غرور اپنے آپ کو نیک سمجھنا ہے۔ نیک بننا فرض ہے لیکن خود کو نیک سمجھنا حرام ہے۔ ہمیں نیک بننا ہے لیکن خود کو نیک سمجھنا نہیں ہے، سب اللہ کے لیے۔ میرے خیال سے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ خود کو نیک بنانا ضروری ہے، فرض ہے، لیکن اپنے آپ کو نیک سمجھنا بیوقوفی ہے، غلطی ہے، گناہ ہے۔ یعنی اپنی صحت کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، فرض ہے، لیکن اپنے آپ کو ساتھ ساتھ مریض بھی سمجھ لینا، یعنی سمجھ لینا میں صحت مند نہیں ہوں۔ یعنی ان لوگوں کی عقلوں پہ کیا پتھر پڑے ہوئے ہیں، کیا یہ لوگ غذا کے بجائے غلاظت کھاتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں آخر یہ؟ بھائی آپ کا بچہ اسکول جا رہا ہے، پڑھائی کر رہا ہے، تو اس کو اپنی پڑھائی میں کانفیڈنٹ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ بچہ تو بچہ، اس کا باپ، اس کی ماں، اس کا ٹیوشن ٹیچر، اس کی ٹیچر، اسکول کی کالج کی ٹیچر گارنٹی دیتے ہیں یہ بچہ نمبر 1 آنے والا ہے، ہر سبجیکٹ میں، ہر ٹیسٹ میں اس کے اچھے نمبر ہیں۔ آپ اس کو نیند میں سے اٹھا کے کوئی سوال کرو تو اس بندے کے پاس یہ کانفیڈنس نہیں ہونا کہ میں پاس ہو جاؤں گا۔ یہ کون سی لاجک پیش کرتے ہیں لوگ؟ کیا ان لوگوں کی عقلیں بالکل غارت ہو چکی ہیں؟ کیا اللہ کی ان کے اوپر اتنی بڑی لعنت ہے؟ اچھا، اس بندے کو نہ غرور معلوم نہ تکبر معلوم۔ میں پورا غرور کے الفاظ کو نکالا ہوں باضابطہ قرآن سے، کیونکہ جس صاحب نے پوچھا، میں نے کہا کہ پہلے بتانا پڑے گا بھائی صاحب، کہ پہلے دیکھنا پڑے گا کہ میرا رب کیا کہہ رہا ہے اس بارے میں، اس کے بعد ہم بات کریں گے۔ غرور یعنی دھوکہ، غرور کو اللہ تعالیٰ نے دھوکے سے تعبیر کیا ہے، 27 ٹائمز آیا ہے۔ اور اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے۔ تکبر، کبریائی سے، اب جیسے میں نے ابھی سمجھایا، 161 مرتبہ آیا ہے قرآن میں، اس کے میں نے لنکس ڈال دیے ہیں۔ یہ جب میرا ویڈیو بن جائے گا تو اس کے کامنٹس کے اندر بھی میں یہ ریفرنسز دے دوں گا۔ اپنا موبائل کھولیے، گوگل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھئے، ہمت ہے، دم ہے، اگر اپنے آپ کو مرد سمجھتے ہیں، انسان سمجھتے ہیں، کچھ
ایک رائے کا دانہ خون کا خطرہ بھی ایمان والوں کا مسلمانوں کا ہے، سمجھتے ہیں، یا اس معاملے میں بھی گڑبڑ ہے، میرا باپ دھیڑ تھا، ہندو تھا، پتہ نہیں میری ماں دھیڑنی تھی، کافرہ تھی، منافق تھی، تو رہو پھر اسی کیچڑ میں، کیا ضرورت ہے؟ جنت تمہارے لیے بنی نہیں، تم لوگ خالدین فیہا ابدا جہنم میں رہنے والے لوگ ہو، تم کو صرف لوگوں پہ کرٹیسائز کرنا ہے۔ اگر میرے اس لہجے سے تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں مغرور ہوں، تو میں مغرور کس بات پہ ہوں؟ میں حق پیش کر رہا ہوں۔ غرہ یغرر کہتے ہیں مغرور، غرور، دھوکے میں پڑے رہنے کو، کہ ایک چیز میرے پاس ہے لیکن میں اس کو کچھ الگ سمجھ رہا ہوں۔ میرے پاس ہے پرانے زمانے کے جو نوٹ بندی ہو چکی ہے، نوٹ بندی سے پہلے والی 500 کی 1000 کی نوٹ ہے رکھی ہوئی، پیٹی بھری ہوئی ہے پیسوں سے، میں دھوکے میں پڑا ہوا ہوں کہ میرے پاس کروڑوں روپے ہے، وہ نوٹ بدل چکی ہے، نئے نوٹ آ چکے ہیں، 500 کے اور 2000 کے نوٹ آ چکے ہیں۔ اسے کہتے ہیں دھوکہ۔ جس روایت کو تم صحیح سمجھ رہے ہو، جس مولویوں کے بیانات کو تم صحیح سمجھ رہے ہو، جس کو میں ننگا کر رہا ہوں، جس سے تمہارے اندر کی نس کو چرکا لگ رہا ہے، بھائی میرے، یہ آپ کے پاس ویڈیو کہاں سے آیا ہوگا، کس نے آپ کو بھیجا ہوگا، اور کس نے کہا ہوگا کہ ذرا مجیب صاحب سے پوچھ کے بولو؟ آپ تو مجھے نہیں بتائیں گے، مجھے پتہ ہے، لیکن مجھے پتہ ہے یہ بات کہاں سے آئی۔ یہ اکثر لوگوں کو چرکا لگا ہوا ہے، اکثریت میں لوگوں کو چرکا لگا ہوا ہے کہ یہ بندہ تو ہمارا پوسٹ مارٹم کر کے رکھ دے رہا ہے، قرآن کی آیتوں سے، وہ بھی۔ اسے غرور نہیں کہتے، اسے کانفیڈنس کہتے ہیں، اسے ایمان کہتے ہیں۔ یہ تو نامرد زنخہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم کو صرف دعوت دینا ہے، قرآن کی دعوت دینا ہے، کرٹیسائز نہیں کرنا ہے، پوری آیتیں نکال کے پھینک دو پوری۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے محمد، اے صحابہ، تم جاؤ، تم بہترین امت ہو، نیکی کا حکم دو، برائیوں سے اپنے ہاتھ سے مٹا دو برائیوں کو۔ کچھ نہیں، تمہارے پاس اس کی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ تم میٹھے چاول ہے، گھر میں بیٹھ کے میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو، بس۔ اور ذلیل ہونا ہے، اور ذلیل ہونا ہے، اللہ تم کو ذلیل کرے گا انشاءاللہ، گلی گلی میں ذلیل ہوں گے تم۔ آخرت کا عذاب تو انشاءاللہ پکا ہی پکا ہے۔ جو تم آج قرآن کے ساتھ کر رہے ہو، جو شخص قرآن کو پیش کر رہا ہے، اس کے ساتھ جو کھلواڑ تم لوگ کر رہے ہو، جس کو چرکا لگ رہا ہے، اس کی بات کر رہا ہوں میں۔ جو حق پرست ہیں، نئے نئے لوگ جوائن ہو رہے ہیں میرے ساتھ، بچے، اسکول کے، کالج کے بچے، بول رہے ہیں مجیب سر آپ بات ایسی کر رہے ہیں، دل میں اتر جا رہی ہے ہمارے، کیونکہ وہ لوگ دھوکہ کھا چکے ہیں ان ڈھونگی مولویوں اور ڈھونگی پجاریوں سے، ان بیوپاریوں سے دھوکہ کھا چکے ہیں۔ وہ بچے دیکھ چکے ہیں، تڑپ چکے ہیں، یہ بے غیرت استاد جو ہے ہم کو مار مار کے قرآن پڑھانے کی کوشش کرتا تھا، اور وہ بھی غلط پڑھاتا تھا۔ کبھی زندگی میں اس ذلیل نے یہ نہیں بتایا کہ بیٹا سمجھ کے پڑھنا چاہیے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ میں بارہا یہ کوشش کرتا ہوں، مگر سوالات ایسے آتے ہیں، اور بیٹھے بیٹھے خود ذلیل ہونے کا پورا بندوبست کر کے میرے ہاتھ میں پلیٹ میں لا کے رکھ کے دیتے، مجیب صاحب آج ہم ذلیل ہونے کے لیے تیار ہیں، آئیے ذرا ہم کو بازار میں لے جا کے ننگا کریے، یوٹیوب کے بازار میں۔ چلیے 2-3 آیتیں پیش کر کے بات کو ختم کر دوں گا کہ غرور کس کو کہتے ہیں، تاکہ ان نالائقوں کو یہ پتہ چلے غرور، تکبر اور کانفیڈنس، ایمان، یقین کسے کہتے ہیں۔ تلوار ہاتھ میں چپ کے نہیں آتی، یہ جو پھرتے نا وہ لوگ کبھی نہ جہاد کر سکتے، نہ زبان سے، نہ قلم سے، نہ اپنی آواز سے، نہ ہاتھوں پیروں سے، نہ کسی چیز سے جہاد نہیں کر سکتے۔ یہ تمہاری کیٹیگری نہیں ہے، تم ان منافقین میں سے ہو جو سورہ توبہ میں اللہ نے ذکر کیا، سورہ نساء میں ذکر کیا، یہ گھر بیٹھے رہنے والوں میں سے ہے۔ جیسا ہی ان کے سامنے جہاد کا نام لو، اللہ کی راہ میں لڑنے کا نام لو، یہ بہانے بنانا شروع کریں گے۔ ان کو جہاں دکھے قتل کر دو، بدر کے بعد جہاں دکھے کاٹ دو ان کو، یہ ان لوگوں میں سے ہیں۔ آ جاؤ سورہ آل عمران 3 نمبر پہ، آیت نمبر 24۔ یہاں پھر وہی آ گئی بات، ان کا طرز عمل اس وجہ سے یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس دوزخ کی آگ تو ہمیں چھوئے گی تک نہیں، اور اگر کچھ دن کی سزا مل جائے تو کبھی مل جائے چند روز کی۔ ان کے اس خود ساختہ عقیدوں نے ان کو اپنے دین کے معاملے میں غرور میں مبتلا کر رکھا ہے، غلط فہمیوں میں ڈال رکھا ہے۔
ایک آیت سے دو، مجھے ایک اور ایک آیت مل گئی الحمدللہ، اسی سورہ کی 197 آل عمران کی۔ ترجمہ: یہ محض چند روزہ زندگی کا تھوڑا سا سامان اور مزے ہیں، پھر یہ سب جہنم میں جائیں گے جو بہت بدترین ٹھکانہ ہے۔ یہ اس غلط فہمی یعنی غرور میں پڑے ہوئے ہیں۔ سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 70۔ ترجمہ: چھوڑو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا تھا، اس کا میسج اس کو بھیج دیے، اس کا میسج اس کو بھیج دیے، خود کو تو کچھ آتا جاتا نہیں، ایک لفظ عربی کا بولنے نہیں آتا، نہ لکھنے آتا، نہ پڑھنے آتا، نہ ترجمہ سنتے، بے غیرت، صرف منافقت دکھانا اپنی، بیکار نکمے، بڑے بھائی کا پیسہ کھا رہے ہیں، باپ کا پیسہ کھا رہے ہیں، بیوی کا پیسہ کھا رہے ہیں، بھائیوں بہنوں کا پیسہ، بھیک میں پڑی ہوئی ہے زندگی، اور جو ہے وہ متوا کا سن لیے، وہ مولوی کا سن لیے، اس کا سن لیے، اس کا میسج اس کو بھیج دیے، ایسے بہت ہے ذلیل دنیا میں۔ چلیے، مبتلا کیے ہوئے ہیں، مگر یہ قرآن کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے جنہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں، غرور میں مبتلا کر کے رکھی ہوئی ہے۔ الفاظ کیا ہیں یہاں پر؟ وغرتہم، غرور میں مبتلا ہے، الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی۔ کیا کہنے، اللہ کا شکر ہے ان نالائقوں کی وجہ سے میری میموری میں، میری وکیبلری میں 2 الفاظ کی تحقیق کا اضافہ ہو گیا الحمدللہ۔ میں غرور اور تکبر کو نکال کے سمجھنے کا میں پورا پروسیس کروں گا۔ وہ 27 آیتیں اور وہ 161 آیتیں پوری پڑھوں گا اب انشاءاللہ، گرفتار نہ ہو جائیں، اور گرفتار بھی اس حال میں ہو کہ اللہ سے بچانے والا ان کو قیامت کے دن کوئی نہیں ملے گا، کوئی مددگار بھی نہیں ملے گا، کوئی سفارشی بھی نہیں ملے گا، اور ہر گروہ، ہر ممکن یہ کوشش کرے گا کہ کوئی چیز فدیے میں دے کر، پینالٹی دے کر وہاں سے چھوٹ جاؤں، وہ بھی اس کے قبول نہ کیا جائے گا، کیونکہ ایسے لوگ تو خود اپنی کمائی کے نتیجے میں پکڑے جائیں گے۔ ان کو تو اپنے انکار حق کے معاوضے میں کھولتا ہوا پانی انشاءاللہ پینے کو دیا جائے گا، اور دردناک عذاب بھگتنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ چلیے، پھر اس کی ہی آیت سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 130۔ اس موقع پر اللہ ان سے یہ بھی پوچھے گا کہ اے لوگو، اے جنوں انس کی جماعت نافرمانوں کی، کیا تمہارے پاس خود تم ہی میں سے کوئی پیغمبر، کوئی سمجھانے والا، قرآن پہنچانے والا نہیں آیا تھا؟ کیا تمہارے کو میری آیات پڑھ کے نہیں سنایا؟ اس دن ان کے انجام سے ڈراتے ہوئے پوچھے گا۔ وہ کہیں گے، ہاں، ہم اپنے خلاف خود آج گواہی دینے تیار ہیں، ہم نے کیا بدتمیزی کی۔ ایک آدمی ہم کو سکھانے کے لیے آیا تھا، ہم اپنی جھوٹی آرزوؤں اور جھوٹی تمنا اور ہمارے فسادی دماغ اور شیطانی دل کی وجہ سے ہم نے کیا منافقت کی۔ آج دنیا کی زندگی نے ان کو غرور میں ڈال رکھا ہے، دھوکے میں ڈال رکھا ہے، مگر اس وقت وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے اور وہ کافر ہیں۔ سورہ نمبر 8 انعام آیت نمبر 49۔ جبکہ منافقین اور سب لوگ جن کے دلوں میں روگ لگا ہوا تھا، یہ روگ ظاہر ہو رہا، کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو تو ان کے دین نے خبط میں مبتلا کر رکھا ہے۔ یہاں غرور کا معنی خبط کا کیا ہے انہوں نے۔ حالانکہ اگر یہ لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے، یعنی اللہ کی آیات پر بھروسہ کرتے، تو یقیناً اللہ بڑا زبردست اور دانا ہے۔ غرض یہ کہ اگر یہ لوگ کنٹینٹ پہ غور کرتے، یہ دیکھتے کہ بندہ کہہ کیا رہا ہے، بندہ کون ہے، اس کو چھوڑ دو، وہ پرائیویٹلی اپنی لائف میں کیسا بھی ہے چھوڑ دو، میں بد اخلاق ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں ڈانٹ کے بولتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بول کیا رہا ہوں میں وہ دیکھنا چاہیے۔ بچوں کو سمجھاتے ہیں لوگ، تمہارے ڈیڈی ہے آج غصہ کر رہے ہیں، برا مت مانو ان کے غصے کا، ان کے غصے میں پیار چھپا ہوا ہے، ان کے غصے میں تمہاری تربیت مطلوب ہے۔ آج جو انہوں نے تم پہ ہاتھ اٹھایا ہے تاکہ کل کوئی باہر والا تم پہ ہاتھ نہ اٹھائے، باہر والا تم کو کوئی سزا نہ دے اور تم قیامت کی سزا سے بچ جاؤ۔ یہ ہے وہ محبت جو مجھے ہے ان نالائقوں سے۔ انسان ہے، چلو جنت میں لے جائیں گے اس کو بھی، ہم کانفیڈنٹ ہے، ہم ایسے نامرد نہیں ہیں الحمدللہ۔
جو دب کے رہیں گے.